مسلم سلطنت زوال پذیر تھی، ایک طرف سے صلیبی بھی حملے کر رہے تھے، دوسری طرف تاتاری بھی۔ شیخ سعدی اپنے دوستوں سے ناراض ہو گئے تو جنگل کی طرف نکل گئے، وہاں ان کو صلیبیوں نے پکڑا اور خندق کھودنے کے کام پہ لگا دیا۔ شیخ سعدی نے تہذیبیں دیکھی، یہاں تک کہ ہندوستان تک آئے تھے۔ مشرقی اخلاقیات کے سب سے بڑے 2-3 آدمیوں میں سے ایک شیخ سعدی ہیں، ماخذ کے طور پر جن کی تصانیف شمار ہوتی ہیں۔ گلستان کے ہر جملے میں شیخ سعدی کی شخصیت بیک گراؤنڈ پر جیسے محسوس ہوتی ہے۔ گلستان ساری کتاب نصیحت کی ہے اور آپ مزے مزے سے پڑھ رہے ہیں، یہ شیخ سعدی کا کمال نہیں ہے، کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ شیخ سعدی کے چند اشعار ایسے ہیں جو کسی کو اگر فارسی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تو اس نے سن رکھے ہیں۔ وہ 4 عربی مصرے ہیں، بلغ العلا بکمالہ۔ جو ہمارے OTS کے پلیٹ فارم سے جو ابھی آپ تدریس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے کوئی الگ روش سوچی ہے؟ میرا طریقہ ہے تدریس کا، وہ ہے متن حل کرنے والا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مجھے یہ خوشخبری دیتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ فضل اللہ فانی بھائی اب سے OTS کے پلیٹ فارم سے گلستان سعدی کی تدریس کا سلسلہ آغاز کر رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو فارسی سیکھنا چاہتے ہیں، اس کا شغف رکھتے ہیں اور گلستان سعدی کو بھی پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو آپ سب کو خوشخبری ہو کہ فضل اللہ بھائی اب سے گلستان سعدی کی تدریس کریں گے۔ تو فضل اللہ بھائی السلام علیکم، دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہ آپ OTS میں ہمارے پاس مہمان کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت کھینچ لائی ہے مجھے ثوابی سے، اور مجھے خود بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے، اور آپ کا کام دیکھ کے مجھے ایک تحریک ملتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں اور اس میں اپنا حصہ شامل کروں، کیونکہ ایک رفاہی کام ہے اور خلق خدا کو نفع پہنچانا، بالخصوص فارسی جیسی زبان جو ہماری تہذیب کا ایک بڑا حصہ رہی ہے، پختہ حصہ رہی ہے، تو اس کے حوالے سے میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ اس کا جو حصہ ہے وہ میرے ذریعے سے اس میں شامل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم شیخ سعدی پر تھوڑی بات کرتے ہیں، جن کی گلستان سعدی کی آپ تدریس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ذرا یہ بتائیے کہ یہ سعدی شیرازی، یا جن کو ہم ہمارے پاکستان میں شیخ سعدی کے نام سے زیادہ جانا چاہتا ہے، تو یہ کون تھے، کیا تھے، اور انہوں نے کون کون سی تصنیفات لکھی ہیں، اور ان کا کیا درجہ ہے شعر و ادب میں، اور ہمیں کیوں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی یہ ایران کے شیراز کے جیسے ان کی نسبت سے ظاہر ہے، بہت بڑے شاعر تھے، اور ہماری جو فارسی ادبیات ہیں تو اس میں مطلب ان کا حصہ جو ہے وہ متقدمین میں ان کا نام آتا ہے، جیسے رومی اور ان لوگوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور شیراز سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے جو والد تھے عبداللہ شیرازی، تو وہ بادشاہ کے دربار سے منسلک تھے جو زنگیوں کی حکومت رہی ہے ایران پر، شیراز پر۔ تو وہ شیخ سعدی نے یہ جو تخلص رکھا ہے وہ بھی سعد ابن ابی بکر جو شہزادہ تھا تو ان کی نسبت سے یہ اپنا تخلص رکھا ہے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی ہمہ جہت ہے اور متنوع ان کی صفات ہیں۔ یہ بیک وقت ایک صوفی بھی تھے اور درویش تھے، سیاح بھی تھے، بہت بڑے سیاح۔ اس زمانے میں چونکہ درویشی کا یہی ایک وہ تھا، ایک طریقہ تھا نا کہ درویش گھومتے پھرتے تھے تو اپنی جو تربیت ہے اس کے منازل طے کرتے تھے، کہیں کوئی شیخ ملے تو ان سے کسب فیض کیا، پھر کہیں اور چلے گئے، تو یہ ان کی ریاضت کا ایک حصہ تھا۔ اور شیخ سعدی کا شوق بھی تھا اپنا سیاحت، جس طرح عام طور پر ایک بعضوق آدمی ایک خصوصاً علم سے جو جس کو شغف ہو تو سفر اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ تو شیخ سعدی نے تہذیبیں دیکھی، وہ یہاں تک کہ ہندوستان تک آئے تھے، اور یہ بخارا وغیرہ، عراق، یہ ساری ان کا تذکرہ بھی گلستان اور بوستان میں مختلف شہروں کا، مختلف ملکوں کا آتا ہے۔ بلکہ شیخ سعدی کے جو
تذکرہ نگار ہیں، تو وہ شیخ سعدی کو ابن بطوطہ اور ان لوگوں کے بعد جو ہے ایک بڑے سیاح کے طور پر رکھتے ہیں کہ انہوں نے تہذیبیں اتنی دیکھیں، اور وہ سب صرف دیکھا نہیں بلکہ اپنے جو مشاہدات ہیں ان کو قلم بند بھی کیا، یعنی ان کا محفوظ نچوڑ کیا۔ ان کا ہاں نچوڑ اپنی کتابوں میں پیش بالکل، کیا۔ صحیح۔ وہ رچا بسا ہے ان کی تحریروں میں، ان کی شاعری میں، وہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے۔ تو جیسے انہوں نے شاعری اور نثر دونوں میں سفر نامے لکھے ہیں، یہ ایسا ہے شیخ سعدی کا، ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ سفر نامے کی یہ ایک بہت ہی یونیک قسم ہے کہ گلستان بھی ان کا جیسے ایک سفر نامہ ہے، اور بوستان بھی جیسے ان کا ایک سفر نامہ ہے جس میں مختلف خطوں کے حالات، وہاں کے لوگوں کی خصلتیں، بعض اقوام پر ان کی تنقید بھی شیخ سعدی کی موجود ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو ایک بہت بڑی شخصیت۔ پھر خصوصاً یہ ایسے ادیب اور ایسے شاعر ہیں جن کو نثر اور شعر دونوں میں قدرت حاصل تھی۔ عام طور پر جو شعراء ہوتے ہیں وہ اچھی نثر نہیں لکھ پاتے، کیونکہ شعر لکھنے سے ان کے مزاج میں ایک اختصار پسندی آ جاتی ہے، وہ ان کی طبیعت کا حصہ بن، وہ سستی آ جاتی ہے کہ وہ بس مختصر چیزوں سے کام چلاتے ہیں۔ تو نثر کی طرف پھر زیادہ مائل آپ دیکھیں گے بڑے بڑے یعنی شعراء طبیعت ہی ان کی مائل نہیں ہوتی پھر نثر کی ہاں جانب۔ جی جی، تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے شعراء ان کا کوئی نثری کام نہیں ہوتا، لیکن شیخ سعدی نے گلستان کی شکل میں جو ایک شاہکار نثر کا ایک شاہکار دنیا کو دیا ہے، اور 700-750 سال ہو گئے لیکن وہ پرانا نہیں ہوتا، یعنی ابھی تک اس کی تازگی ویسی برقرار۔ شیخ سعدی نے اس کے بارے میں خود بھی کہا ہے کہ بچے کار آیدت ز گل طبقے، از گلستان من ببر ورقے، گل ہمی بن جو روز شش باشد، وین گلستان ہمیشہ خوش باشد۔ تو یہ ان کی جیسے ایک اس کا ترجمہ بھی کر دیں ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ ان کے یہ وجہ تالیف میں انہوں نے یہ قطعہ لکھا ہے کہ ان کے ایک دوست جو ہے وہ پھولوں سے دامن بھرا ہوا تھا، تو شیخ سعدی نے کہا کہ پھولوں سے بھری ہوئی جولی تیری کیا کام آئے گی، میری گلستان سے ایک صفحہ لے جا۔ واہ۔ اور ورق، چونکہ پھول کے پتے کو بھی کہتے ہیں اور کاغذ کا صفحہ بھی۔ ہاں، تو میرے گلستان سے ایک ورق لے جا، گل تو یہی 5-6 دن تازہ رہے گا، اور یہ گلستان ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ اور اچھا، ہاں، تو یہ ان کی پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے سچی کر دکھائی، ابھی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یعنی کتنی صدیوں بعد اس پہ گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر۔ یہ میں اپنا ایک تجربہ بیان کرتا ہوں کہ جو کتاب، جیسے میں نے ناول بہت زیادہ پڑھے ہیں اور تاریخ کی کتابیں یا اس طرح کی چیز، تو جو کتاب میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں تو دوسری دفعہ اگر وہ میرے سامنے بھی رکھی ہو تو طبیعت پر ایک بوجھ سا بن جاتا ہے کہ یہ دوبارہ کیسے پڑھوں میں۔ لیکن گلستان ایک ایسی کتاب ہے جو میں سال ہا سال سے پڑھا بھی رہا ہوں اور خود بھی پڑھتا ہوں، یعنی میری مطالعہ کی جو کتابیں رکھی ہوتی ہیں ان میں گلستان لازمی ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی کھولوں اور اس کو پڑھوں، تو اس کی ویسی ہی شیرینی، بلکہ کچھ زیادہ، ہر دفعہ کچھ نیا مجھے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ تو پہلے میری نظر سے گزرا ہی نہیں کوئی تھا۔ نیا لغوی نقطہ، کوئی اخلاقی نقطہ بالکل، ایک نیا آپ کی نظروں کے سامنے جیسے آتا قرآن ہوگا۔ کریم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ صحیح۔ تو اسی طرح گلستان میں بھی یہ ایک وصف ہے کہ اس کی شیرینی اور اس کے نکات اور اس کے لطائف جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، تو یہ ایک شاہکار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے گلستان میں ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ہر جملے میں آپ کو شیخ سعدی کی شخصیت بیک گراؤنڈ پر جیسے محسوس ہوتی ہے،
یعنی ایک روحانی طور پر وہ شیخ سعدی اپنی نثر میں، اپنے اشعار میں، جیسے آپ جب پڑھ رہے ہیں تو وہ جیسے آپ کے پاس موجود ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ خود یہ ابھی بول رہے ہیں. یعنی ان کی شخصیت کا بھی خاکہ ساتھ میں ابھر رہا ہوتا ہے ہاں، تحریر جب آپ یہ ایک گلستان پڑھتے عجیب، ہیں. اور اس کی تائید مجھے ملی یعنی کئی لوگوں سے، خصوصاً ابن انشاء کا جو سفر نامہ ہے، کل بھی ایک گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ وہ جو شیراز کا جو دنیا گول میں، شیراز دنیا گول ہے، اس میں شیراز کا بھی ہے نا، تو شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جب شیخ سعدی کے مزار پہ حاضر ہوا تو بس جیسے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے جب ہم نے گلستان پڑھی تھی تو شیخ سعدی کو اپنے پاس محسوس پایا ہے ہمیشہ، کہ جب بھی ان کی بات سنتے ہیں تو جیسے وہ موجود ہیں. تو وہاں جا کے وہ قربت مجھ پر اتنی حاوی ہو گئی کہ میں رونے لگا. وہ سیاح جو ارد گرد تھے وہ حیران ہو گئے کہ ان کو کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے بڑی جذباتی انداز میں وہ سب بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں احاطے سے نکلا تو وہ کیاری میں ایک گل صدبرگ کا ایک سوکھا پھول رکھا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب گلستان کی کیاری سے مجھے ایک سوکھا پھول ملا، وہ میں نے اٹھا لیا تبرک کے طور. کہتے ہیں کہ میں پھر حافظ کے مزار پہ بھی گیا تو کہتے ہیں کہ وہاں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، وہاں جیسے گیا تھا ویسے ہی نکلا. وہ ان کے الفاظ ہیں اس طرح کے. تو شیخ سعدی سے اپنی ایک مناسبت بھی پیدا ہو جاتی ہے انسان کو. وہ چونکہ ایک روحانی شخصیت بھی تھی تو وہ اثر آپ کو ان کے اس میں محسوس ہوتا ہے باقاعدہ. اچھا یہ بتائیے، گلستان کے علاوہ شیخ سعدی کی تصنیفات و تالیفات کون سی ہیں اور ان کے اور کیا ادبی کارنامے ہیں؟ مشہور ایک گلستان ہے جس میں جو بنیادی طور پر نثر میں ہے، لیکن اس میں دلیل کے طور پر اور بات کو خوبصورت کرنے کے لیے، جیسے ہم تقریر میں برموقع شعر کہتے ہیں، تو انہوں نے وہ اشعار بھی شامل کیے ہیں. تو عربی اشعار بھی، چونکہ وہ عربی پر بھی بڑی قدرت تھی ان کو، تو وہ تو باقاعدہ جو ہاں بغداد کا جو نظامیہ، جو مدرسہ جی نظامیہ جی، ہے، اور وہاں وہاں پڑھا کے تھا فارغ التحصیل بھی تھے اور جی شاید جی، وہاں کے مدرس بھی تھے وہاں وہ. علامہ ابن جوزی سے انہوں نے پڑھا تھا. صحیح. تو علامہ ابن جوزی جو مشہور ترین عالم، جو سید الخاطر وغیرہ جن کی کتابیں ہیں، تو اپنی ایک حکایت میں تذکرہ بھی کیا ہے کہ جو مجھے میرے استاد ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سما سے روکتے تھے. اچھا، اور ان کا زمانہ یہ عباسی سلطنت کا بالکل اختتامی جی زمانہ ہے، جی کیونکہ بالکل. ان کا ایک بہت ہی ایک مشہور مرثیہ بھی ہے، جو آخری جو ہاں المستعصم باللہ، جو آخری اس جی عباسی خلیفہ تھا، جی جی اس کی جو وفات پر اور اس کے سقوط پر ان کا بڑا ایک مشہور جی جی مرثیہ ہے. تو وہ بالکل یعنی ان کی جو میرے خیال سے جو ان کی زوال جو کا دور تھا. تحصیل، جو یعنی علم کا جو تحصیل کا زمانہ ہے اور جو تدریس کا زمانہ ہے، وہ شاید عباسی سلطنت کے ہی جو بالکل اختتام میں، اسی زمانے میں شاید وہ بغداد میں وہاں پر انہوں نے اپنے سال گزارے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ عربی زبان پہ بھی عبور رکھتے تھے، قدرت رکھتے تھے. تاتاریوں کی یلغار شروع ہو چکی تھی اور ادھر ادھر وہ بھی حملے کر رہے تھے. مطلب مسلم سلطنت جو ہے وہ زوال پذیر تھی. تو ایک طرف سے صلیبی بھی حملے کر رہے تھے اور سرحدات پر، اور دوسری طرف تاتاری بھی. تو ایک حکایت ہے نا گلستان میں کہ شیخ سعدی اپنے دوستوں سے، درویشوں سے ناراض ہو گئے تو جنگل کی طرف نکل گئے. اب وہاں ان کو صلیبیوں نے پکڑا اور خندق کھودنے کے کام پہ لگا دیا. تو پھر یہ خندق کھود رہے تھے، وہاں سے شیراز کا کوئی بڑا مالدار آدمی گزر رہا تھا، تو اس نے ان کو 10 درہم میں ان سے خرید کے آزاد کروا لیا. پھر اپنی صاحبزادی کا نکاح بھی ان سے کیا 100 درہم مہر کے بدلے میں. تو وہ جو ان کی بیگم تھی وہ بڑی زبان کی بڑی تیز تھی.
اچھا تاریخ میں چند شخصیات، بڑی شخصیات کا تذکرہ ایسا ہے کہ جن کی بیگمات جو ہے نا ان کے واقعات مشہور ہیں، کہ جیسے نور الانوار کے جو مصنف ہیں ملا جیون، تو ان کے بھی بڑے واقعات ہیں، وہ تو بات نکل رہی ہے۔ بہرحال ان کی بیگم نے ان کو طعنہ دیا ایک دن کہ تم وہی ہو نا جنہیں میرے والد نے 10 درہم میں آزاد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ صلیبیوں سے آزاد کر کے خرید کے تمہارے ہاتھ 100 درہم میں بیچ دیا۔ تو ہاں، اس طرح کے ملا جیون کے بھی اس طرح کے واقعات ہیں۔ وہ ایک وہ نمک والا واقعہ ہے کہ کھانے میں نمک ختم ہو گیا تھا، کھانے میں نمک کم ڈالا تھا بیگم نے، تو یہ آئے اورنگزیب کے دربار میں۔ اورنگزیب ان کا شاگرد تھا، اورنگزیب عالمگیر۔ کہا کہ مجھے سپاہی چاہیے، تو کہا کہ خیر ہے، کہا بس مجھے سپاہی، انہوں نے 10-15 سپاہی دے دیے۔ اب انہوں نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ میرے گھر کی دیواروں پر اور کمروں پر چڑھ جاؤ، تو وہ سب چڑھ گئے۔ پھر یہ جب گھر میں آئے تو بیگم سے کہا کہ اوپر دیکھو پہلے، تو انہوں نے اوپر دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، پھر کہا کہ کھانے میں نمک کم ہے۔ تو ڈرایا پہلے کہ سپاہی کھڑے، اگر تم نے کچھ کہا نا تو اس طرح کے ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہیں۔ اچھا، ان کے شیخ سعدی کی آپ نے گلستان کے اوپر تو بات کی ہے، آگے بھی ابھی ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک گلستان کے ساتھ ہی اس کتاب کا نام لیا جاتا ہے جب بھی ہے، تو گلستان و بوستان۔ جی بوستان کے اوپر روشنی ڈالیے کہ بوستان کس طرح کی کتاب ہے اور اس کا گلستان سے کیا فرق ہے، اور وہ اس میں کس طرح کے مضامین ہیں۔ ہاں، گلستان جو ہے وہ بنیادی طور پر نثر کی کتاب ہے، دونوں اخلاقیات کی کتابیں ہیں۔ صحیح۔ ہاں، دونوں کا موضوع شیخ سعدی جو ہے وہ ہماری جو مشرقی اخلاقیات ہیں، جو تو اس کے یعنی سب سے بڑے 2-3 آدمیوں میں سے ایک شیخ سعدی ہیں، جو ہماری مشرقی اخلاقیات کے ماخذ کے طور پر جن کی تصانیف وہ شمار ہوتی ہیں۔ تو گلستان، بوستان، یہ دونوں اخلاقیات کی کتابیں ہیں، لیکن گلستان جو ہے وہ نثر میں ہے بنیادی طور پہ، اور اس میں انہوں نے پھر دلیل کے لیے شاہد کے طور پر، یا جیسے تقریر میں ہم شعر پڑھتے ہیں برمحل، تو اس طرح انہوں نے اشعار بھی شامل کیے ہیں اپنے برموقع، اور وہ بوستان عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے۔ اور بوستان جو ہے وہ ساری پوری کتاب شعر میں ہے۔ اچھا، تو صحیح۔ ہاں، تو وہ شاعری ہے، اس میں بھی اسی طرح یعنی وہ حکایات۔ مثنوی ہے، پوری جی مثنوی ہے۔ مثنوی کی صنف میں ہے، جس طرح مثنوی شریف ہے، تو اسی طرح کی وہ بھی ہے، بوستان بھی ہے۔ تو اس میں پھر وہ آ رہی ہے، حکایات آ رہی ہیں، اور ویسے نصیحتیں صحیح، آ یعنی رہی۔ جس طرح گلستان میں حکایات ہیں، اسی طرح بوستان بھی حکایات پر جی مبنی، حکایات پر مشتمل جی کتاب ہے۔ جی اس سے فرق یہ ہے کہ وہ نثر بنیادی طور پر ہے، اور جی بوستان جو ہے وہ نظم، مکمل نظم۔ منظوم میں جی کلام ہے۔ اچھا، پرانے شیخ سعدی جی کا ایک گلستان بوستان کا تو ذکر ہوتا ہے، جی لیکن شیخ سعدی کی شخصیت کا ایک بہت اہم پہلو ہے جو عموماً نظر انداز ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ غزل گوئی کے بھی امام ہیں اور ہاں، بہت بڑے بالکل غزل کے شاعر ہیں۔ تو بالکل۔ اس پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ کرتے چلیں ہم، کہ اگر، ہاں کیونکہ اس کی کمی اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ان کے قارئین ہیں وہ گلستان و بوستان کا تو مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ایک بہت بڑا جو ان کی جو غزل کی میراث ہے اس پر وہ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ جی تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ سعدی کی جو غزلیات ہیں، تو میرے خیال میں وہ حافظ شیرازی کی غزلیات سے زیادہ پختہ بھی ہیں، اور زیادہ مزیدار بھی ہیں، اور علمی جو ان کی ایک وجاہت ہے، ایک شان ہے۔ تو ہمیں تو زیادہ ایسی چیزیں جو ہے وہ اپیل کرتی ہیں جو جن میں ایک عالمانہ شان ہو۔ تو شیخ سعدی کی غزلیات میں وہ شیرینی اور وہ علمیت اور وہ مضامین کی ہم آہنگی، وہ چیزیں وہ حافظ سے بدرجہ زیادہ ہیں، بلکہ حافظ سے پورے 100 سال پہلے گزرے ہیں۔ ان کی جو ہے نا 669 ہے، 679
اور حافظ کی 779 اس طرح یعنی وہ ایک ہے، صدی کا فرق ہے ایک صدی کا فرق ہے. لیکن حافظ شیرازی جو ہے وہ شیخ سعدی کو اپنا استاد مانتے تھے، روحانی طور پر مطلب ان سے کسب فیض کرتے تھے. ان کی زمینوں میں غزلیں کہیں جی ہیں، ان ان کی کے ہاں مصرے بالکل اقتباس لے کے جی جی اس وہ تضمین اقتباس لیے ہیں ہاں اپنے غزلوں میں جی حافظ نے بھی. تضمین ہے بالکل جی ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. تو یہ ہے کہ شیخ سعدی جتنا ان کا یہ حصہ ہے اخلاقیات والا، تو تغزل میں بھی وہ بہت بڑے شاعر ہیں، اور ان کی غزلوں کو بھی وہی پذیرائی ملنی چاہیے، وہ اس کی مستحق ہیں جو ہم ان کی یعنی وہ گلستان اور بجا طور بوستان. پہ غزل گوئی کے امام بالکل کہے جاتے ہیں، تو بالکل اس میں تو بالکل کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں، کیونکہ اسی دور کے ایک مولانا رومی ہے تو شیخ سعدی ہے. تو یعنی اچھا، یہ مولانا رومی اور شیخ سعدی ہم اثر تھے تقریباً ہم اثر. جی صحیح. اچھا، شیخ سعدی کی غزلوں کا کیا عاشقانہ رنگ ہے یا جی جی ناصحانہ رنگ ہے؟ کس طرح کی غزلیں ہیں؟ ہاں وہ مکس ہے. جیسے حافظ کے یہاں یعنی فارسی کے ہر شاعر کے یہاں آپ کو غزل میں مکس مضامین ملتے ہیں. صحیح ہے. مطلب وہ صرف جس طرح ہمارے ہندوستانی جو غزل میں ہے نا وہ عاشقانہ مضامین. اچھا، یعنی کوئی عاشق ہے تو صرف عاشق ہے، اگر جی کوئی جی صوفی ہے تو صرف ہاں ہاں صوفی ہے، وہاں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وہ اچھا، ہر شاعر جو ہے ان کے ہاں آپ کو ہر طرح بڑا کے رنگا مضامین. رنگ اور ہاں متنوع یعنی ہے وہاں. یہ ہماری ایک خام خیالی ہے کہ جدید غزل نے ہر طرح کے موضوعات کو جگہ دی ہے. حالانکہ یعنی شیخ سعدی سے قدیم کون ہے غزل میں، اور پھر حافظ شیرازی کتنے قدیم ہے، لیکن ان کے ہاں آپ کو اخلاقی مضامین بھی ملتے ہیں، آپ کو معاشرت بھی ملتی ہے، آپ کو یعنی ہر طرح کے موضوعات اس وقت بھی ملتے ہیں. صحیح ہے، رندی بھی ملتی ہے جی جی اور بالکل عاشق کا رنگ بھی ملتا ہے، خمریات اور ساری سب چیز. ٹھیک ہے. جی جی اچھا، شیخ سعدی کی آپ گلستان سے آپ کا تعارف کیسے ہوا؟ آپ کب سے گلستان پڑھ رہے ہیں اور کیا جی چیز جی ایسی بنی کہ گلستان کی جانب آپ کی توجہ ہوئی؟ جی کیا محرک تھے وہ؟ ہمارے تو درس نظامی میں تو نہیں، لیکن میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے اسکول نہیں پڑھا. تو ہمارے درس نظامی میں جنہوں نے اسکول نہیں پڑھا ہوتا ان کے لیے ایک کلاس ہوتی ہے جس میں ان کو اسکول کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں. متوسطہ کہتے ہیں اس کو، متوسطہ سوم. تو وہ متوسطہ سوم میں کورس میں گلستان سعدی کے 4 باب بھی شامل ہیں. تو وہاں سے میں نے گلستان کے 4 باب پڑھے. ہمارے استاد بھی بڑے خوش ذوق تھے، اور خصوصاً جو اشعار تھے تو ہر بحر کے لیے انہوں نے اپنی ایک طرز رکھی تھی، اس طرز میں وہ پڑھتے تھے لحن میں. تو ہم میں بھی وہ ذوق منتقل ہوتا رہا. اور دوسری بات یہ کہ گلستان کے 4 ابواب ہمارے کورس میں شامل ہیں. اس کے دیباچہ بھی نہیں ہے اور باقی کے 4 ابواب بھی نہیں ہیں. صرف ابتدائی 4 ابواب ہیں. صرف ابتدائی 4 باب اول در سیرت پادشاہاں سے شروع ہو کے وہ باب چہارم تک. تو باب پنجم جو ہے وہ در عشق و جوانی ہے. تو وہ جیسے شروع ہوتا ہے ادھر آپ رک جاتے ہیں، بریک لگ جاتا ہے. ہاں. تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا دلچسپ موضوع ہے، تو اب اس کو استاد پڑھاتے نہیں. تو میں نے قاضی صاحب کا حاشیہ ہے گلستان پہ، قاضی سجاد حسین صاحب کا، تو اس کی مدد سے میں نے گلستان کا باب پنجم خود سارا حل کر لیا. یعنی وہ حواشی کی مدد سے جو مشکل الفاظ اور جو تھوڑی بہت وضاحتیں تھیں، تو اس سے یہ ہوا کہ متن کو حل کرنے کا ایک مادہ پیدا ہوا. تو پھر ظاہر ہے پوری گلستان میں نے پڑھی، لطف آ رہا تھا. پوری گلستان وہ تو ایسی پر لطف کتاب ہے جیسے میں نے کہا. حالانکہ نصیحت جو ہے نا وہ بہت خشک چیز ہے. یعنی کوئی بھی شاعر تو ہمیشہ نالاں رہتے ہیں ناصحوں سے. ہاں ناصح اور واعظ اور شیخ، ایک منفی شخصیات ہیں جی شعر جی کی جی دنیا میں. ہاں ویسے بھی ہمیں نصیحت بہت گراں گزرتی ہے. اگر آپ کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو بہت بوجھ پڑتا ہے طبیعت پہ. لیکن گلستان ساری کتاب نصیحت کی ہے اور آپ مزے مزے سے پڑھ رہے ہیں. یہ شیخ سعدی کا کمال نہیں ہے، ان کی کرامت نہیں ہے تو کیا ہے کہ یعنی آپ
نصیحتیں مزے لے لے کر پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل بھی، مطلب وہ ساری ہم اپنی زندگی میں ہمارے کام آ رہی ہے، ان کی ساری جو نصیحتیں ہیں، جو باتیں ہیں، جو اشعار ہیں، وہ اپنے خطبوں میں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ ان کا کمال ہے۔ ابھی آپ نے قاضی سجاد حسین کے اردو ترجمے کا ذکر جی کیا جی جو انہوں نے گلستان سعدی کا کیا ہے، جی، اس کے علاوہ بھی وہ حاشیہ حاشیے لکھے انہوں نے۔ ہاں، پورا اچھا، ترجمہ نہیں۔ گلستان سعدی کے اردو میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں، اور جی جی، گلستان سعدی ایک ایسی کتاب ہے جس کے جتنی بھی دنیا کی جتنی بھی بڑی زبان ہے، ہاں، ہر بڑی 60 سے زبان میں زیادہ ترجمہ ہو زبانوں، چکے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ایک ہی ترجمہ، انگریزی جی، میں کئی ترجمے، ہاں اردو میں بالکل، کئی ترجمے، ترکی میں کئی ترجمے، عربی بالکل، میں کئی ترجمے ہیں، جی جی اور اس پہ کئی شرحیں اور کئی جی تفسیریں، بہت، جی، یعنی اس پہ جرمن بہت وغیرہ یہ سب، جی جرمن زبان، یعنی یورپ کی بڑی زبان ہو، یعنی مشرق کی کوئی بڑی زبان ہو، مغرب کی بڑی زبان ہو، گلستان سعدی ایک ایسی کتاب ہے وہ اس زبان کے اندر موجود ہے۔ بالکل۔ تو اردو میں بھی اس پہ کئی کام بہت پہلے سے اس کے اوپر ترجمے اس پہ لکھے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی نظروں سے اردو کے ترجمے کون کون سے گزرے ہیں، اور آپ میں نے تو شیخ سعدی کے زیادہ، میں خود شروحات کی طرف یعنی میری رغبت نہیں ہے زیادہ، تو ایک اس کی مشہور شرح جو ہے بہارستان کے نام سے، وہ بہت مشہور ہے، چونکہ وہ ہمارے کورس میں یہ گلستان شامل ہے، تو طلبہ پھر معاونت کے لیے اس ایک شرح کو استعمال شرح رکھتے ہیں، تو وہ بہارستان جو ہے، لیکن ایسی پرفیکٹ کوئی کام نہیں ہے اردو میں، میرا خیال ہے، صحیح، یعنی یہ سب تدریسی مقاصد کے لیے کیا گیا ہے، یعنی ادبی، اصل ہاں مقصد تو یہی ہے نا کہ اس ہاں، شرح کی مدد سے آپ آپ میں حل یہ کریں، قدرت پیدا ہو جائے ہاں کہ آپ اصل متن کو، اصل جی جی کتاب کا جی مطالعہ جی جی، براہ راست کر سکیں۔ ہاں، لیکن بعض جو شروحات یعنی اگر شاعر ادیب کر رہا ہے شرح، تو وہ شرح بذات خود مقصود بن جاتی ہے، صحیح، یعنی وہ ادبی ایک فن پارہ ہو نا، تو اس طرح کی کوئی چیز ابھی گلستان پر اچھا، آپ کو اردو میں نظر نہیں آئی ہے اس میں؟ ہاں، اچھا، اور ہیں ایسے پشتوں میں گلستان کے ترجمے ایسے ہیں جو جس لیول کا میں کہہ رہا ہوں پشتو میں کہ ایک ہونا آپ سے چاہیے، بات، ابھی جی میں وہاں پر آ رہا تھا آپ کو لے کر، جی جی، کہ پشتو میں یہ خوشحال خان خٹک کے بیٹے تھے میرے خیال سے، اب اگر میری یادداشت جی صحیح جی کام کرے تو ان کے جو بیٹے عبد القادر خٹک ہیں، جی انہوں جی، نے گلستان سعدی کا اس منظوم، زمانے کے ہاں، اندر اسی بالکل گلستان سعدی کی طرز میں ترجمہ، ہاں، میں اپنی یادداشت کی جی جی، بنا پر کہہ رہا ہوں، آپ اگر اس کی تصحیح کریں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہی ایسا ہی ہے، ان کے بیٹے ترجمہ عبد کیا تھا؟ القادر خٹک جو ہیں یہ ہیں تو صاحبزادے، اور ان کے کام اس طرح کے ہیں ادبی، ایک تو ان کے بڑے صاحبزادے اشرف خان ہجری، جو بہت لیکن جو بڑے یہ شاعر، گلستان کا ترجمہ پشتو کے اندر انہوں نے سب سے ہوں، پہلا جو وہ پشتو کے اندر ترجمہ جی ہوا جی، وہ عبد القادر ہوں، خٹک کا۔ اچھا، اردو بہارستان سے میرے ذہن میں یہ ایک بات، اور ترجمہ بھی ہے، کسی افغانی نے کیا ہے، اچھا، اس کا وہ ہے جس طرح یہ عبد القادر خٹک کا آپ بتا رہے ہیں، تو اسی طرح نثر کا نثر میں ترجمہ کیا ہے، اور نظم کا نظم میں اصل ترجمہ کیا میں یہ جتنے بھی جو پرانے کلاسیکی ترجمے ہے۔ جی جتنے بھی نظروں سے گزرے ہیں اس میں اس کا التزام رکھا گیا ہے جی کہ جی نثر کا ترجمہ نثر کی طرز میں جی کیا جی گیا ہے، حتیٰ کہ اسلوب بھی وہی رکھا گیا ہے کہ جس اسلوب میں اصل فارسی میں کتاب لکھی گئی ہے، جی تو جی، وہ جو مترجموں نے بھی اسی چیز کو پیش نظر ہاں رکھا ہے وہ کہ اس مسجع، اسلوب کی پیروی رکھیں، جی اور جو نظم کا پورشن ہے اس کو پھر وہ نظم کی جی صورت میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، بہارستان سے میرے ذہن میں ایک نکتہ آیا کہ گلستان کی جو افادیت اور اہمیت صرف اس میں نہیں ہے کہ وہ خود ایک کتاب ہے اور اس کو ہم صدیوں سے وہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور جب بھی اس کے بارے میں سب سے مشہور چیز تو یہ ہے کہ پرانا جو ہمارا نظام تعلیم تھا اس میں جو بھی بچہ جب اپنی تعلیم کے سفر کا آغاز کرتا تھا تو جو کتابیں سب سے پہلے اس کو پڑھائی جاتی تھیں وہ گلستان تھیں، تو یہ بالکل، صرف ہمارا یہ بر صغیر کا خطہ ہو، افغانستان کا خطہ ہو، وسطی ایشیا کا ہو، عثمانی سلطنت ہو، ایک بہت بڑے، یعنی سمجھ لیں بوسنیا سے لے کے بنگال تک کا جو اتنا بڑا وسیع خطہ ہے، وہاں کی صورتحال یہی تھی بلا بالکل، استثناء، جی، کہ غیر عرب دنیا کو چھوڑ کے جو مسلمان دنیا ہے وہاں پر گلستان سعدی سے تدریس کا آغاز جی ہوتا تھا۔ جی اس کے علاوہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ گلستان نے بہت سی، یعنی گلستان کو کہتے ہیں کہ اسی نے فارسی کی جو نثر کو جو ایک معیاری شکل جو جس نے صورت اختیار کی ہے، جس طرح عربی کی نثر کا معیار جو ہے وہ قرآن بنا ہے، قرآن کی، یعنی قرآن ہی عربی کی نثر کا معیار، اور اس کے بعد جتنی بھی نثری کتابیں لکھی گئیں اس نے
قرآن کی زبان کی پیروی کی اور اس کو معیار مانتے ہوئے اس کے حساب سے وہ تمام کتابیں لکھی گئی ہیں. تو اسی طرح فارسی کے اندر گلستان ایک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب تھی, تو ایک وہ فارسی کی جو نثر کا معیار تھا وہ بھی گلستان بن گئی. دوسری اس کی اہمیت یہ. تیسری یہ ہے کہ بہت سے بعد میں آنے والے کئی اور مختلف زبانوں میں, صرف فارسی میں نہیں, انہوں نے شیخ سعدی کی تقلید کرتے ہوئے اس جیسی کتابیں لکھی ہیں. تو بہارستان سے میرے ذہن میں نقطہ کیوں آیا ہے کہ شیخ سعدی ہی کی طرح ادب کی دنیا کے بہت بڑے نام ہیں مولانا عبد الرحمن جامی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی غرض سے بالکل جو گلستان ہی کی طرز میں انہوں نے اس کی پیروی میں, یعنی بالکل باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ گلستان کی پیروی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو وہ بہارستان کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی تھی, اور وہی اسلوب ہے, اسی طرح کی نثر ہے, اور اسی طرح اس میں نظم کا بھی حصہ ہے, اور وہی شروع سے لے کر آخر تک اخلاقی تربیت کی غرض سے لکھی گئی. اس طرح اردو میں بھی آپ کو بہت سی کتابیں ہمارے ادبا نے لکھی ہیں جو گلستان کے ہی اسلوب میں لکھی گئی ہیں. تو ایک اس کی اہمیت یہ بھی ہے. اس پہ آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ اس طرح کام جو تھا نا جو شیخ سعدی کا ہے, تو عربی میں یہ روایت مسجع نثر لکھنے کی روایت موجود تھی. یہ فارسی میں عربی سے آئی ہے روایت, صحیح, کہ وہ مسجع نثر لکھتے تھے. تو حریری اور اس سے پہلے بدیع الزمان حمدانی, حریری وہ مقامات حریری والے, ہاں, تو ان کا انداز یہ تھا کہ وہ کوئی بھی مطلب ایسے فرضی انہوں نے ڈرامے جیسے لکھے ہیں. مقامہ کا مطلب بھی یہ ڈرامہ سا, اس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھی کہ وہ فرضی ایک بات چل رہی ہے, لیکن اس کا مقصد وہ ادب برائے ادب ہے, اور اس میں وہ اشعار بھی اپنے لاتے تھے. یعنی نثر میں ہے, مسجع نثر میں, پھر اشعار جو وہ درمیان میں لا رہے ہیں, تو وہ اشعار ان کے اپنے ہیں. تو اسی اسلوب میں یہ گلستان ہے کہ وہ نثر ان کی اپنی ہے. اچھا, حریری نے 2 جگہوں پر اور شعراء کے اشعار سے استفادہ کیا ہے, وہ اپنی کتاب میں لائے ہیں, اور وہ اپنی کتاب کے دیباچے میں ذکر بھی کیا ہے. لیکن شیخ سعدی کی خصوصیت یہ ہے کہ گلستان میں ایک شعر بھی کسی اور کا نہیں, سب ان کے. اچھا, یہاں میں اس پوڈ کاسٹ کی توسط سے اپنے تمام سننے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ شیخ سعدی کے ایک چند اشعار ایسے ہیں جو کسی کو اگر فارسی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا, لیکن اگر وہ پاکستان کے مسلمان گھرانے مسلمان معاشرے سے تعلق رکھتا ہے تو اس نے سن رکھے ہیں. وہ 4 عربی مصرے ہیں, وہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ ہم زندگی بھر بچپن سے سنتے رہے. بعد میں جب خود فارسی سیکھی اور جب کتاب ہمارے سامنے آئی تو پتہ چلا کہ زندگی بھر جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے, یعنی جب ایسے زمانے میں جب ہمیں ان سطروں کا معنی بھی نہیں پتہ تھا کیا ہے, اس وقت سے یہ ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی. پھر بعد میں پتہ چلے تو گلستان سعدی کی ہیں. تو یہ گلستان سعدی کی یہ دیکھ لیں کہ ایسے چیزیں جو ہمارے معاشرے کا ایک ہر بچے کو ہر ایک کو حفظ ہیں, اور اس کا ماخذ و منبع کیا ہے, وہ شیخ سعدی گلستان سعدی کتاب ہے, اور وہیں سب سے پہلے یہ شیخ سعدی کے قلم سے یہ سطریں نکلی تھیں. اور یہ اتنا یعنی یہ قطعہ اتنا مقبول ہے, اس کو اللہ نے اتنی قبولیت عطا فرمائی ہے کہ یہ کئی دفعہ اس کا تذکرہ ہوا کہ جتنے بھی بڑے خطاط ہیں, ہر خطاط نے اس قطعے کو اپنے انداز سے لکھا ہے, تعلیق میں بھی, نسخ میں بھی, ثلث میں بھی, تمام. اور یہ قطعہ ایسا ہے کہ پوری اسلامی دنیا کے اندر یہ مرسوم اور رائج ہے. بالکل, کوئی ایسا خطہ اسلامی دنیا کا آپ نہیں آئیں گے جس کے اندر نا یہ قطعہ وہاں کے لوگوں کے اجتماعی حافظے کا حصہ نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہر خطاط نے اس پر توازمائی کی ہے. اچھا, نعت خواں جتنے ہیں وہ اپنے نعت کے محفلوں کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے. ہاں, الاپ کے لیے اسی کو استعمال کرتے ہیں جو نعت شروع سے. اور دوسرے یہ کہ کئی شعراء نے اس کی تضمینیں لکھی ہیں. صحیح, اردو میں تضمینیں اس کی کئی موجود ہیں.
تو یہ اتنی منظوم مقبول ترجمے بھی گزرے ہیں میری نظروں سے کہ پورے خطے کے منظوم ترجمہ کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ تو آپ نے اس خطے کی بات کر دی. ہمارے یہاں کئی جو یعنی فارسی میں بہت ساری ضرب الامثال وہ گلستان سعدی کے جملے ہیں، جیسے بزرگی باق لسنا بسال تونگری بدل لسنا بمال، تو یہ گلستان سعدی کا جملہ ہے. اسی طرح کئی مصرے جو ہیں شیخ سعدی کے وہ ضرب الامثال کے طور پر، تو مطلب یعنی یہ ماخذ ہے فارسی زبان جی کا. میں نے کہا نا کہ ایک معیاری کتاب ہے، فارسی کا standard معیار ہے فارسی نثر کا. بالکل. اچھا صرف اس کی ضرب الامثال جی، اس کی جو حکایات ہیں جی جی وہ ضرب الامثال ہیں، پوری بالکل. حکایات ہیں، جی وہ جی معاشرے کی حافظے کا حصہ ہے. بالکل. جیسے میں اپنی مثال دوں گا کہ بچپن میں تو میں فارسی نہیں جانتا تھا، اردو کی ہم چھوٹی کتابیں رسائل جو پڑھتے تھے اس میں بہت سی ہم نے جو بچپن کے اندر اخلاقی داستانیں پڑھیں، حکایات پڑھیں، وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شیخ سعدی کی حکایاتوں کا ترجمہ تھی. کہ تو کیونکہ آپ ہمارے پہلے تو یہ مولانا رومی کی حکایات ہوں، شیخ سعدی کی حکایت ہوں، یہ بچوں کے جتنے بھی رسائل تھے آپ اس میں یہ ترجمہ کر کے دی ہوئی ہوتی تھیں. اس میں لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ شیخ سعدی کی حکایات ہیں، بس وہ حکایات کے طور پہ ان میں آتی تھیں، وہ ہم پڑھتے تھے، وہ ہمارے حافظے کا حصہ بن جاتے تھے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ جیسے ایک وہ بڑی مشہور شیخ سعدی کی گلستان سعدی کی حکایت ہے کہ وہ بچے کے پاس جوتے نہیں تھے تو وہ اپنے والد کے سے نا بہت اس کا التماس کیا کرتا تھا کہ ابو مجھے نئے جوتے چاہیے. غریب خاندان تھا تو وہ جوتا وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے. تو ایک دفعہ وہ بچہ اور والد وہ مسجد جا رہے تھے تو ان کو بچے کو ایک ایسا شخص نظر آیا جس کی ٹانگ ہی نہیں تھی، وہ معذور تھا. تو وہ بچے نے پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پاس جوتا نہیں، کم سے کم میرے پاس ٹانگ ہے. تو یہ ایک اخلاقی ایک حکایت بچپن میں پڑھی ہوئی تھی اور بچپن میں اتنا اثر اس حکایت کا اثر ہوا تھا. یہ بھی پتہ چلا کہ بعد میں کہ گلستان سعدی کا حصہ ہے یہ حکایت. اچھا فضل اللہ بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ گلستان سعدی کی جو تدریس کئی سالوں سے کر رہے ہیں، تو آپ کا تدریس کا اسلوب کیا ہے؟ کس طرح آپ گلستان سعدی کو پڑھاتے ہیں؟ اور پھر جو ہمارے او ٹی ایس کے پلیٹ فارم سے جو آپ ماشاءاللہ جو ابھی آپ تدریس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، وہی والی روش جاری رکھیں گے یا اس کے لیے آپ نے کوئی الگ روش سوچی ہے جس کے تحت یا آپ آن لائن دیکھنے والوں کو اس کا درس دیں گے جس طریقے سے آپ؟ میرا جو طریقہ ہے تدریس کا وہ ہے متن حل کرنے والا. یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یوں ہے کہ میں ترجمہ متن کے ساتھ ساتھ چلاتا ہوں تاکہ سننے والے کو معلوم ہو کہ یہ اس لفظ کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے. تو اس سے ایک یہ ہے کہ فارسی فہمی میں مدد ملتی ہے. اب میں مثلاً اگر حکایت میں نے ایسے زبانی بیان کر دی، پھر اس کے بعد میں نے متن پڑھا تو وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، یا اگر میں نے بامحاورہ ترجمہ کیا تو زیادہ تر معلوم نہیں ہوگا کسی کو کہ یہ کس لفظ کا اس میں کون سا ترجمہ ہے، یعنی نحوی ترکیب کیا ہے جملے کی اور کس طریقے سے یہ معنی کس طرح اس میں پیدا ہو رہا ہے. جی تو وہ میں اس انداز سے وہ دونوں ساتھ چلاتا ہوں. پھر بار بار میں جملے میں واپس بھی آتا ہوں تاکہ وہ پورے جملے کا جو ربط ہے وہ بھی نہ ٹوٹے جو مجموعی طور پر، اور وہ ہر لفظ کی وضاحت بھی ہو تاکہ 1 2 3 4 5 حکایتیں اگر کوئی توجہ سے سن لے اور کچھ الفاظ کے معنی نوٹ کر لے تو وہ اگلی جو حکایتیں آئیں گی تو ان میں بہت سارا حصہ وہ خود سمجھ رہا ہوگا. یعنی آپ کا مقصود یہ ہے تدریس کے دوران کہ وہ صرف اس کی جو حکایت کا جو معنی ہے وہ بچے کے ذہن میں، یا جو دانش آموز جو ہے اس کے ذہن میں نہ آئے، بلکہ وہ پورا جملے سے، یعنی وہ براہ راست یہ بھی سیکھ رہا ہو کہ یہ جملے میں یہ معنی کس طرح بننا ہے، کہاں تاکہ سے وہ نکل رہا ہے، کس طرح یعنی وہ آگے کی اگر کوئی حکایت اس کے سامنے ہے تو وہ خود سے براہ راست اس کو پڑھ سکے. تاکہ یعنی ہمارا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ ہم گلستان کے کانٹینٹ سے یعنی واقف ہو جائیں، اس کے لیے تو ترجمے بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، بالکل، بلکہ ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی حاصل ہو کہ فارسی سے مناسبت پیدا ہو. صحیح، وہ ذوق بھی بیدار ہو فارسی. کیونکہ ہم سعدی کی دوسری تصانیف
کیونکہ اسلوب تو ایک ہوتا ہے شاعر کا، رائٹر کا، تو وہ ایک ہی کتاب اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس مصنف کی دوسری کتابیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں اس سے. صحیح، یعنی بوستان بھی اس کے جی، لیے بوستان آسان ہو کریمہ جائے ہے، گی، ہاں اور غزلیات کی ہاں وادی میں بھی وہ قدم جی رکھ جی سکے جی. گا. اور کریمہ جو ہے، کریمہ بھی ایک مشہور شیخ سعدی کا متن ہے، جس میں وہ تمام جو وہ ہے اخلاقی جو چیزیں ہیں نا، تو ان کی تعریفات ہیں. اب برائی جو اخلاقیات میں جو بری خصلتیں ہیں تو ان کی مذمت ہے اور اس طرح کی، تو وہ بھی ایک پڑھائی جاتی تھی پہلے، اب تو وہ بھی نہیں پڑھائی جاتی. تو اس طرح کی چیزیں یہ ہم اپنے بچوں کو پھر پڑھا سکیں، خود ہم اس کے اہل ہو جائیں. اچھا، آپ اپنے جو پڑھاتے ہیں وہ تو اس میں آپ کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے براہ راست بیٹھا ہوتا جی ہے، جی تو اس کی روش آپ نے اپنی بتائی کہ آپ اس طرح پڑھاتے ہیں. ویڈیو کے کیمرے کے سامنے آپ پڑھانے کے لیے آپ اس میں کیا تبدیلیاں کریں گے؟ یعنی کہ وہی سوچا ہوا ہے آپ نے طریقہ کار، یا آپ کچھ اس کو تھوڑا سا اور آپ نے سوچا ہے کہ اس میں تھوڑا سا میں اس میں اس طریقے سے تبدیل کر کے پڑھاؤں گا کہ وہ زیادہ جو کیمرے پہ، یعنی کہ جو ویڈیو آپ کو دیکھ رہے ہیں جی جی. وہ زیادہ بہتر اس سے مستفید ہو سکے؟ ہاں، تو بچوں کو میں جو پڑھاتا ہوں تو ظاہر ہے اس میں وہ بچوں کی سطح کو میں ملحوظ رکھتا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ میرے سامنے ہوتے ہیں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی باتیں میں ان کو اس کتاب سے ہٹ کر بتا چکا ہوں ان صحیح. کو، یا ان کو معلوم ہے، مجھے پتہ ہے ان کی بعض کتابوں میں وہ باتیں ہیں. لیکن اگر میں ویڈیو میں جو میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے اپنے سامعین کی سطح کا نہیں معلوم، اور یہ ان کی معلومات کا نہیں معلوم. تو وہ جو کتاب میں بعض چیزیں جو متن سے متعلق نہیں ہوتی لیکن وہ ایک اضافی اس میں ایک معاون ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی میں شامل کرتا ہوں گلستان میں، صحیح. مطلب اپنے سامعین کے لیے، کہ وہ بعض اصطلاحات سے اور اس طرح کی چیزوں سے بھی ساتھ ساتھ واقف ہوتے رہیں. اچھا، آپ اختتام میں کوئی شیخ سعدی کا اگر کوئی شعر سنانا چاہیں، کوئی بھی غزلیات پہ بات کی تو کوئی غزل کا بھی ان کا شعر سنانا چاہیں، یا ان کا گلستان میں سے کوئی ایک، اس پہ پھر ہم اپنی گفتگو اختتام کریں. ہاں، گلستان کے تو مطلب تقریباً تمام اشعار وہ مجھے زبانی یاد ہو گئے ہیں، وہ اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں. ایک وہ ہے کہ ہم چنا در فکر آں بے تم کے گفت، ہم چنا در فکر آں بے تم کے گفت، پیل بانے بر لبے دریائے نیل. کہ میں ابھی تک اس شعر کی فکر میں ہوں جو ایک ہاتھی بان نے دریائے نیل کے کنارے پر پڑھا تھا. وہ کیا تھا کہ زیر پایت گر بدانی حال مور، زیر پایت گر بدانی حال مور، ہم چو حال تست زیر پائے پیل. کہ تو اگر اپنے پاؤں کے نیچے چیونٹی کی حالت جاننا چاہتا ہے کہ تیرے پاؤں کے نیچے چیونٹی کی کیا حالت ہو رہی ہے، تو اسی طرح ہے جیسے تیری حالت ہاتھی کے پاؤں کے نیچے. تو یہ ایک خطہ ہے کہ یعنی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے یہ احساس کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مجھ پر یہ ظلم ڈھا رہا ہو تو کیا حال ہوگا میرا. صحیح، یعنی وہ متصور کروایا ہے کہ خود جی اپنے جی آپ کو دیکھ لو گے جی جس جی، طرح تم خود کو دوسرے کی جگہ پر رکھنا چاہیے کوئی کام کرتے ہوئے، کہ اگر یہ میرے ساتھ کوئی کر رہا ہو تو کیا محسوس ہوگا مجھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس آپ کا بس منتظر ہوں میں کہ جلدی سے آپ کے یہ اسباق کا سلسلہ شروع ہو، کیونکہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ فارسی سیکھنا چاہتے ہیں، جی اور جی پاکستان میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو واقعی بالکل فارسی سیکھنا چاہتے ہیں. ان اس کو سے صرف براہ یہ راست رابطہ ان کرتے کو ہیں کئی لوگ. یہ صرف یہ ہے کہ ایک تو اسباب میسر نہیں ہو پا رہے ہوتے، اور پھر وہ مدرس نہیں ملتا جی کہ جی کوئی جہاں سے وہ. تو اب اس میں یہ ہے کہ اتنا اچھا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ بالکل ایک ہمارے جو ہمارے تمدن کی کتاب ہے، ہمارے ادبیات کا، یعنی کہ کارنر سٹون جس کو کہتے ہیں، نہیں کہ جی جی بالکل ایک بنیادی کتاب سنگ جو ہے بنیاد ہے. الکتاب میں سے جو ہے جی جی ایک کتاب، اس کی آپ تدریس کر رہے ہیں. تو وہ اس کا بہت بڑا، بہت علمی اور بہت اچھا کام ہے. تو میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ ہمارے OTS کے پلیٹ فارم سے یہ اس کی تدریس کا آغاز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. آمین. اور بس یہی دعا ہے کہ آپ کے توسط سے، جو میری بھی ایک بہت پرانی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فارسی شعر و ادبیات کا اور زبان دانی کا احیاء ہو، تو اس میں یہ ایک اہم چیز ثابت ہو، اللہ کرے. آمین. تو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری گفتگو میں حصہ بنے، وقت نکالا آپ نے، میرے ساتھ بیٹھے، اور ہم نے گلستان سعدی کے اوپر اور شیخ سعدی جو ہم دونوں کے محبوب ایک شاعر ہیں، ان کے اوپر ہم لوگوں نے یہ اس طرح گفتگو کی. اور دعا ہے کہ انشاءاللہ اور بھی ہمیں اس طرح موقع ملتے رہیں. ہم تو ایک کتاب اور ایک شاعر پہ آج گفتگو کی ہے. میرے ذہن میں تو ہے کہ فارسی کی جتنی بھی بڑے بڑے شعراء ہیں، بالکل ان سب کے بارے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اسی طرح گفتگو کریں، اور ہمارے دیکھنے والے بھی اسی طرح قصب فیض کرتے رہیں. انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.